چلو جی شروع کرتے ہیں۔ میں فرسٹ ٹائم یہ اسٹریم یارڈ یوز کر رہا ہوں، اور یہ ایک پریزنٹیشن ہے جو میں نے 2018 میں ہیمسٹیڈ یونیورسٹی میں ایک ٹیچروں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملک پر ایک بنائیں پریزنٹیشن اور ہم پیش کریں، تو وہاں پہ بھی میں نے بنایا تھا۔ وہ اس میں میں نے کوئی دونوں طرف دکھائے تھے، ایک اگلی اینڈ بیڈ جو ہے اچھا پہلو جو ہے پاکستان کا، جس میں میں نے گڈ اینڈ اگلی ایٹریبیوٹس آف پاکستان کے مطلب اس طریقے سے۔ اور یہ میں فرانس میں جب میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تھا، تو وہاں پہ بھی ایک پریزنٹیشن ہمیں کہا گیا تھا، تو وہ میں نے بنائی تھی۔ اب اس میں سٹارٹنگ میں نے کی تھی میری زندگی اور مووی، اصل میں نے اسی کو ہی جو میں نے پہلے ہوم اسٹیڈ میں پیش کی تھی، اسی کو ہی میں نے ایڈٹ کیا، اور کافی ساری جو ہے جس کو لوگ ہے تو وہ ایکچوئل ریئل ہے، لیکن اس کو نیگیٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے وہاں سے کوئی ایک کیا کہتے ہیں پرسیپشن یہ لیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نگیٹو باتیں نہ کروں یار، حالانکہ وہ ریئل ہوتی ہیں۔ ایک کریٹیکل ویو کریٹیکل تھنکر کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کریٹیکل طریقے سے چیزوں کو دیکھے بہرحال۔ تو یہ میں نے دی تھی، اس میں ماوی مو پوائنٹ میری زندگی اور میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے میری پاکستان کے حوالے سے، تو وہ میں نے ریکارڈ کیا تھا۔ یہ پہلی سلائیڈ ہے، یہ دوسری سلائیڈ ہے۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ہم 5000 پرانی سویلائزیشن سے میرا تعلق ہے، ہم لوگ سندھی ہیں، اور موہنجو دڑو جو کھودا گیا تھا سر جان مارشل اور دوسرے کی لیڈرشپ میں، اور دوسرے بھی کوئی آرکیولوجسٹ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ کھودا تھا، تو وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کتنے وائڈ جو ہے اسٹریٹس ہیں، سوئمنگ پول ہیں، اتنا بہترین نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا، ہر چیز کا سوئمنگ پول تھے وہاں پہ، سیوریج سسٹم بہترین تھا، اور ان کے ٹولز ملے ہیں، ان کے یہ اسٹیچوز ملے ہیں، برتن ملے ہیں، اور اس طرح کے بہت بہترین ان کی، اور کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی ہتھیار نہیں ملا، کہ وہ جنگجو نہیں تھے، وہ پیسفل تھے، وہ بہت ہی امن پسند لوگ تھے، اور یہ 5000 سال پرانی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں مجھے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہی رہوں، لیکن تھوڑا سا ریلیٹڈ اگر بات کہ بعد میں جو اس کے آئے، اب اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو جنگجو آئے اور یہ وہ، لیکن یہ وہ ٹائم تھا جب کوئی ہمیں ہتھیار جو ہے نظر نہیں آیا، اور بعد میں پھر عربوں نے بھی 17 کوئی حملے کیے، اور پھر لوگوں کو کنورٹ کرنے کی شاید اتنی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد ہی زمین حاصل کرنا، پاور حاصل کرنا تھا، لیکن انہوں نے کی بھی صحیح۔ جیسے غزنوی کا پیریڈ تھا، وہ ایک لٹیرا تھا، ایک جو ہے وہ مرڈرر تھا، اپنے بھائی کو قید کیا تھا۔ اس طرح محمد بن قاسم، ان کے زمانے میں بھی بہت ظلم ہوا، لوٹ کے لے گئے سب کچھ، اور عورتیں غلام جو ہے وہاں پہ بیچی انہوں نے۔ تو یہ سچائی ہے، یہ ریئل ہسٹری ہے جو آپ شہزاد غیاث اور جو بھی ہسٹری کے طالب علم ہیں اور شوق رکھنے والے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں۔ تو یہ میں نے پھر یہ تھوڑا سا ہسٹری بتائی تھی کہ پہلے جو ہے وہ ایک ہند کے نام سے، یہ جو پرشین لفظ ہے ہند، تو یہ پورا علاقہ کور کرتا تھا، جس میں انڈیا، پاکستان، اور یہ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ سارا ایریا آ جاتا تھا۔ اور اس کو ہند اس لیے کہتی کیونکہ انڈس ریورس کی وجہ سے جو بیچ میں سے گزرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام پڑا تھا۔ تو یہ تھا۔ پھر بعد میں 1000 سال جو ہے، کوئی 800 سال مسلمان، ہندو، مختلف اور بھی ریلیجن کے لوگ ایک ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں ان میں جو ہے کریٹ کیے گئے پرابلمس، آپس میں ان کے جھگڑے جو ہے بنائے گئے، جیسے کہ ریلیجن کے بیس پہ، ایتھنیسٹی کے بیس پہ، تو ان کو آپس میں لڑوایا گیا، یا پھر اسی کو کیش کیا پولیٹیشین سے، جیسے جناح نے، تو انہوں نے پھر اس مذہب کو استعمال کر کے جو ہے وہ
لڑوایا ان دونوں کو آپس میں، اور پھر سب سے ٹریجک جو ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد کی آپ کتابیں پڑھ لیں، یا ویسے ہسٹری کی آپ کتابیں پڑھ لیں، ڈاکٹر اشتیاق کی بہت ہی کمپریہنسو اور بہترین بکس ہیں، پنجاب پارٹیشن، بلڈی ایڈ، یہ کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اگر آپ ہسٹری میں گوگل کریں گے۔ ارشد جلال کی بھی ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ویو ان کا تھوڑا سا ان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن تقریباً تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر ان میں مطلب ڈیوائڈ اینڈ رول انگریزوں کے کا بھی قصور تھا کہ انہوں نے بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، اور پھر ان میں پھر مسلم لیگ بنائی، جو امیر تھے سارے مسلم لیگ کے سارے امیر جو ہے لینڈ لارڈ، اور وہ، اور پھر بعد میں جب الگ الگ ہوئے تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کو مائیگریٹ کرنا پڑا، لاکھوں کو عورتوں کے ساتھ ریپ ہوئے، زیادتیاں ہوئی، در بدر ہوئے، لاکھوں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جو ہے سندھ سے کوئی 51% ہندو ہوتے تھے ہمارے کراچی میں، اور جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے تھے ویلفیئر کے، اور اسکول بنائے، اسپتال بنائے، بہت کچھ، ان کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا، پھر وہاں سے بھی لٹے پٹے لوگ جو ہے وہ بیچارے آئے اور رہے، اور مطلب یہ پالیسی بہت ہی کہ لوگوں کو دربدر بھی کرنا ہے، اور پھر وہ وائلنس ہوا، ایک دوسرے کو قتل کیا، مرڈر کیا، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے، مر گئے، تو اس میں تو ہم یہ تو غلط بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا، وہی یہ تو جو ہے سب سے بڑا ظلم اور ستم ہے تاریخ کا، جو جنہوں نے انیشیٹ کروایا اس کو، جس میں قائد اعظم مین شامل ہیں، جنہوں نے بعد میں جب پارٹیشن ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے بڑے لوگ مروائے، ڈیموکریسی کے خلاف اقدام اٹھائے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کرائیں، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو، بعد میں جو بھی ہسٹری ہمیں ملتی ہے، اور پھر کس طرح پھر آرمی نے قبضہ کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے کس طرح لیاقت علی کو بھی مارا گیا، اور پھر ڈفرینسز پیدا کیے، اور پھر جگہ بنائی آرمی نے اپنی آہستہ آہستہ، تو یہ میں نے پیش کیا تھا، اور پھر کہا کہ پاکستان میں 4 جو ہے وہ پروونس ہے، بلکہ نیشنز تو بہت ساری ہیں جن کی اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنا ٹریڈیشن، اپنی ہسٹری، سب کچھ ہے۔ اسی طرح پھر یہ تھا کہ ہماری جو ہے ٹریڈیشنل سندھ کی جو ڈریسز ہیں وہ یہ ہیں، جس میں میرا یہ فوٹو ایک بھی میں نے لگایا تھا جو میں نے آئرلینڈ میں، یہ شاہ نواز میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہاں پہ آئرلینڈ میں تھے، 2013-14 کی بات ہے، اس وقت ہم ایک تقریب ہوئی تھی، ایونٹ ہوئی تھی، وہاں پہ ہم نے سندھی ٹوپی اجرک پہن کے وہاں پہ ڈانس بھی کیا تھا، جس کو جھومر کہتے ہیں، اور باقی بھی جو ہے یہ سندھی لباس کو میں نے پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ تصویریں اس میں لگائی تھی، تو یہ تھوڑا سا شروع میں اسٹارٹنگ میں ہسٹری وغیرہ بتا کے پھر میں نے یہ کیا۔ اس کے بعد یہ پنجاب کی ڈریسز، اور یہ جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہیں، عورتوں کی ہیں اس کی، اب اس میں لوگ اپنے اوریجن کو بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، وہ عربوں کے پیچھے، جو خود ایک سمجھو کہ ایک بد مزاج کہیں گی اگر اس ٹائم کا دیکھا جائے کہ ان کا کوئی وہ اتنا زیادہ ایجوکیشن، اتنا انٹیلیکٹ، اتنا وہ، بلکہ پرانے دور کے کوئی ٹرائبس، اور کیسے اور کس حالوں میں وہ رہے، اور پھر تیل کی دولت آئی تبھی وہ اتنے ابھی یہ ماڈرن ہوئے، اور پھر حج زمزم اور ان کی وجہ سے ان کے کاروبار جو ہے وہ کہاں پہ، گورنمنٹ کیسے امیر ہوئے، وہ سارا پیسہ یہیں سے ان کا جو ہے آیا، اور پھر بھی عجیب ہے کہ ہماری اتنا رچ کلچر، اتنا ٹریڈیشن رچ ہے، اور پھر بھی ہمارے جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ خود کو جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ان سے کرتے ہیں، عربوں سے کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے، حالانکہ وہ ان کو پوچھتے تک نہیں ہے، وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کے پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یورپ آپ جائیں گے 5-7 آپ کو بہترین زندگی ملے گی، خوشحال، ایکویلٹی، سب کی برابری جو ہے وہ، لیکن وہاں اور نیشنلٹی جو وہاں پہ پیدا ہوں گے ان کو مل جائے گی، لیکن سعودیہ میں آپ پیدا بھی ہوں، میرے اپنے رشتے دار ہیں پیدا ہوئے سعودیہ میں، لیکن ان کو نیشنلٹی نہیں، ان کو در بدر ہو کے نکلنا پڑا وہاں سے، سعودیہ سے، تو یہ حالات ہیں وہاں کی، جو آپ کہتے ہیں اسلامی ملک اور پتہ نہیں کیا اسلامی امت، جو جس کا صرف ایک
ایک ریٹورک ہے جو ہے وہ ایک لفظ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اسلامی امت ہے ہی نہیں جو آپس میں لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے گلے کٹے ہیں، مارے ہیں ایک دوسرے کو. سعودیہ ایران کی 8 سالہ جنگ دیکھیے آپ، یہ پروکسی جو عربک اسپرنگ ہے، اس میں فیصل وارائز کی بہترین سیریز ہے اسلامک کولڈ وار. وہ آپ دیکھیں اسٹارٹنگ میں شروع سے ہی دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد وہیں پہ ہی جھگڑا شروع ہو گیا ان کا. بعد میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے، کیوں نہیں خلافت کے وہ بتاتے اس طرح. عباسی، امید، یہ ایک دوسرے کو مارتے رہے. بعد میں یہ جو بھی اسلامی جنگیں یمن میں کہ لاکھوں بچے مارے گئے، سیریا میں بشار الاسد، یہ سب کون تھے بھائی؟ آپس میں ہی لڑے. اگر انہوں نے سازشیں کی تھی کہ ذمہ دار کون ہے؟ تو یہی لوگ ذمہ دار ہیں نا، جو آپس میں لڑے، جو ایک دوسرے کو مارا، قتل کیا. سوچ نہیں سکتے تھے، دماغ نہیں تھا. اگر کوئی ڈیوائن پاور تھی تو ان کو سمجھا نہیں سکتے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اس طرح کی یہی کہ اتنا ہمارا رچ کلچر ہے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے بجائے آپ اپنے اوریجن کے بجائے آپ کسی اور جو ہے وہ اس کی کاپی کرنے کے لیے اس کو اپنے کہ ہم وہاں سے، ہم سید ہیں، ہم پتہ نہیں کیا. تو ایک ریئلٹی ان کی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کون تھے وہ لوگ، اور ان کے جو ہے وہ پیچھے چل جائیں. خود کو پتہ نہیں اس طرح کے عربی نام اور یہ نام وہ نام، اپنے آپ کے اتنے عظیم بہترین اوریجن جو اوریجنل آپ کے. یہ میں نہیں کہہ رہا سارے انسان جو ہے برابر ہے، لیکن آپ کے ہسٹری ہے، کلچر ہے، اوریجن ہے، سب کچھ ہے. تو آپ بجائے وہاں سے اپنے لینے کے ویلیوز آپ کہیں اور سے کیوں لے رہے ہیں؟ اور یہی انڈیا آپ کے سامنے ہے، کتنی ترقی کر رہا ہے، کتنا آگے بڑھ رہا ہے. اپنے اوریجن، اپنے روٹس کو نہیں بھلا رہا ہے. اسی طرح وہاں پہ پالیسیز بھی گورنمنٹ کی بہترین ہے. انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے جو پاکستان میں کیے ہی نہیں ہے، اور ایک ایلیٹ ہے جو پاکستان پہ قابض ہے. اور اس طرح تو یہ ساری اس طرح کی میں نے مختصر تھوڑا سا پیش کیا تھا. پھر یہ بلوچ کلچر ہے، بلوچ کی ٹریڈیشنز، بلوچوں کی یہ قوم ہے. اچھا، اس میں نے یہ پیش کہتا ہے کہ جو پرسنالٹیز ہیں جن پہ مجھے فخر ہے، سید مزمل ہیں جو کہ میرے خیال میں واحد پاکستان کے ایسے جرنلسٹ اور ایسے پریزنٹر ہیں جو بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، انہوں نے فزکس میں نوبل انعام حاصل کیا. بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر، عورت پرائم منسٹر. حالانکہ وہ بھی ایک پتہ ہے ہمیں کہ کس طرح فوج نے ان کی حکومت کو ختم کیا اور پھر نواز شریف کو لے آیا، اور پھر نواز شریف کی حکومت کو بھی فوج نے ہی ختم کر کے پھر ان کی حکومت کو. تو ایک یہ جو جس کو وہ ایک گیم کھیلتے ہیں چیئر والا، تو کھیلا جا رہا تھا اصل میں کہ ان کے پیچھے پاورفل تو آرمی ہوتی ہے، جی ایچ کی ہوتا ہے. ڈاکٹر پرویز رتبائی ہے، ملالہ جس نے نوبل پرائز لیا، اور پھر کیوں ملائن اس کو کیا جاتا ہے، کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے، یا اچھی طرح واقف ہوں گے کتنی انٹیلیکٹ کی، ایجوکیشن کی جو ہے وہ لوگوں کا دماغ جو ہے نا بھوسا پتہ نہیں کیا کیا گٹر جو ہے ان کا بھرا پڑا ہے کہ وہ ہسٹری، ریئل ہسٹری نہیں پڑھتے. یہ جو مرڈر آف ہسٹری لکھی تھی کے عزیز نے، وہ لازمی پڑھنی چاہیے تھا. ہم پاکستانی کو کتنے جھوٹ ہم سے بولے گئے، سوشل اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز میں کتنے جھوٹ بولے گئے. تو یہ شخصیات میں نے دکھائیں. پھر یہ ہے پختون جو ہے کلچر ہے وہ ہے. اسی طرح یہ میں نے دکھایا کہ بھئی کراچی جو ہے پریفرڈ ایک پلیس تھا یورپینس کے لیے، جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ یہاں پہ کراچی میں آتے تھے. بیچ پہ دیکھیں اسی طرح جیسے آپ یورپ کے بیچ آپ کو نظر آتے ہیں ویسے ہی کراچی کا بیچ ہوتا تھا، لیکن کس طرح ایکسٹریمزم، مذہبیت اور یہ بڑھتی گئی، اور یہاں پہ ماحول خراب ہوتا گیا، اور اب کوئی پاکستان آتا ہی نہیں ہے. دیکھیں جاتے ہوں گے کوئی ناردرن ایریاز اس طرح، لیکن سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ڈیلی جو ہے مرڈرس ہو رہے ہیں، اور بلاسفی نام پر پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. خود یہاں کے خود مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. باقی تو چھوڑیں دوسروں کی باتیں کہ جو عیسائیوں کی بات کریں، آپ ہندوؤں کی بات کریں جو 10%، 11-12% تھے اور اب 1% رہ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے. اور جو مسلمان ہیں خود ان میں کتنی ڈویژن ہے، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی، وہابی، پتہ نہیں آپس میں لڑ کے جو ہے دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، مار رہے ہیں. بہت بری صورتحال ہے. اور وہ آپ شہزاد قیاس، مزمل شاہ اور اس طرح کے جو بہترین ہمارے یوٹیوبرس جو اویئر کرتے ہیں لوگوں کے، ڈاکٹر پرویز رتبائی، ان کی باتوں سے سنتے ہوں گے. تو پی آئی اے بھی بہترین
ایئر لائن ہوتی تھی جو کہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اچھا یہ ہمارے جو ہے وہ ناردرن ایریاز ہنسائے چترال سوات اور کراچی بھی نائٹ لائف کبھی کبھی تو یہ گھومنے کے لیے، اور اسی طرح کیٹو کا میں نے یہ دکھایا کہ کیٹو جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ پہاڑ، وہاں پہ وہ لوگ ٹورسٹ آتے ہیں جاتے ہیں، ایک تھوڑا سا اچھا پکچر جو ہے وہ دکھانے کے لیے۔ اور یہ تو واقعی ہے، بالکل ہے، لیکن ظاہر ہے ایک پالیسیز نہیں ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ جو بہترین عوام کے لیے تو ویسے بھی کچھ نہیں کر رہی، لیکن باہر کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے بالکل کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے۔ اور یہ موہنجو دڑو ہے، بادشاہی مسجد ہے، اور دوسرے یہ ہمارے کھانے جو ہے میں نے بتایا بریانی، حلیم، قورمہ، اور سویٹس میں یہ جلیبی، کھیر، گاجر کا حلوہ، گلاب جامن اور اس طرح کی چیزیں ان کو میں نے بتایا۔ یہ ہمارے جو ہے وہ سیلیبریٹیز جو انٹرنیشنلی بھی پرفارم کر چکے ہیں، نصرت فتح علی خان، مہدی حسن، نور جہان، علم فقیر بھی، اور یہ جو ہے زندگی تماشا کے لیے انہوں نے گانا گایا تھا۔ اور یہ باقی وہ اور بھی فلمیں جو ہے، یہ میں نے ایک وہاں پہ اپنے پکچرس لگائے کہ یہ میں ہیمسٹیڈ میں ڈانس گروپ میں تھا، لیکن ظاہر ہے میں نے اسٹارٹ کیا اور میں کمپلیٹ نہیں کر سکا کلاسز، کیونکہ فیملی بھی آ گئی تھی، جوائن کیا تھا فیملی نے، اس کے سروائیول کے لیے دن رات مجھے صبح سے شام تک کام کرنا پڑا، جو ہے سروائیول، فیملی، یہ وہ، تو یہ سب چھوٹ گئے۔ میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ، اسی طرح کراٹے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنے بچپن میں، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ اور ٹریکٹر پہ میں ہوں اپنے گاؤں میں، پھر جرمنی میں یہ کسینوں میں ہوں جو ہے وہ ایسے ہی میں نے پکچر وہ کھیلنے کے لیے اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا۔ اور یہ ندیم فراچا کے ساتھ ہوں، نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ ہوں، اور یہاں پہ یہ ڈگری لی ہے میں نے جو واٹر فورڈ میں 2014 میں میں نے آئرلینڈ میں ڈگری لی تھی، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کی، تو وہ پکچر لگائی۔ پھر ان نے کہا کہ بھئی یہ میں ندیم فراچا صاحب کے ساتھ ہے، ان کا ایک بھی کالم میں نہیں چھوڑ سکتا، انہوں نے بہترین کتابیں لکھی پاکستان کی تاریخ پہ، اور وہاں یہاں کے جو بیہیویئر ہے لوگوں کا ان پہ۔ پھر میں نے کہا کہ میں نہیں بھول سکتا اپنی فیملی، اپنے بچے جو ہے، میری وائف ہے، میرے بچے ہیں، ان کی جو ہے ہے۔ اور پھر یہ جو ہے ہمارے وہ موویز بنانے والے، ڈاکومنٹریز بنانے والے شرمین عبید چنائے ہے، اور جوائے لینڈ بنانے والے جو ہے ان کو سیف صادق، ان کو جو ہے فیسٹیول دی کینز جو فرانس میں ہوا تھا ان کو ایوارڈ ملا تھا۔ شعیب منصور نے جو بہترین فلمیں بنائی، خدا کے لیے بول، اور بعد میں ورنہ بھی بنائی تھی، تو ان کو بھی لنڈن میں جو ہے وہ ایوارڈ مل چکا ہے۔ شرمین عبید کو آسکر مل چکا ہے۔ سیونگ فیس انہوں نے جو ہمارے جو ملک میں پنجاب میں جو ہے ایسڈ تھرو کرنے، تیزاب پھینکنے عورتوں کو، ان کو مارنے پہ، اور اس طرح دریا میں پھینکنے، جو گرل ان دا ریور، وہ ان مسائل پہ، اور تو یہ میں ان پہ فخر کرتا ہوں کہ یہ ہمارے۔ اسی طرح میں نے چینل جو بنایا اس میں کہ کیپ دا ریکارڈ، اس میں بس میں نے پرانا سمپلی ایک یہ کیا کہ جو بھی میں نے شاعری لکھی تھی نوجوانی میں وہ اس میں اپلوڈ کی، اور اسی طرح یونیورسٹی میں بھی جو میں نے پرفارمنس کی تھی وہ بھی تھوڑا تھوڑا بولا، اور پویٹری جو بھی تھی وہ بھی تھوڑا سا کسی ایک تو ویڈیو میں گایا، اور فلموں پہ تھوڑا سا بولا، تھوڑا سا موٹیویشن، تو یہ تھوڑا سا میں نے ان کو نیچے سے اوپر تک جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے شروع میں۔ اور یہاں پہ میں نے ایک امپورٹنٹ کی بات کی ہے کہ یورپ کا بہت شکریہ، کیونکہ میں ایڈمائر کرتا ہوں فرینچ ریولوشن کو، رینیسانس کو، نیٹشے کو، برنٹن رسل، وولپیئر، اسپینوزا، روسو جو ہے وہ بہترین ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ ہمیں بہت سہولتیں دیتے ہیں، بہت انٹیگریشن کے لیے یہ بلینس آف جو ہے وہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دیسی پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے کہ وہ آپ پاکستان میں یہی کورسز جو ہے وہ پیسے لے کے کرتے ہیں کہ بھائی ایڈ ہو، ایڈ ایک مدد ہو، ہیلپ ہو کیریئر میں، کہ آپ کو اسکلس آ جائیں، جس سے ایم ایس آفس کی اسکلس ہیں، یا ایڈوانس جابس کون سی ہیں، سی وی، موٹیویشن لیٹر، اور یہ بہت ساری چیزیں جو جاب سے ریلیٹڈ ہیں، یا پھر آپ کسی طرح
کس طرح جو ہے پاور پوائنٹ پہ پورا اچھے بہترین پریزنٹیشن بناتے ہیں، کس طرح اور بہت ساری کمیونیکیشن اسکلس ہیں، پرسنالٹی ٹیسٹس ہیں، وہ ساری یہ کورس ہے۔ اچھا یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ اس کے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں یا یہ، اور اس سے اگلی اسٹیج اچھی والی یہ ہے کہ آپ کو فری میں جو ہے وہ سکھاتے ہیں، نہیں بھائی، اس سے بھی بڑی اسٹیج ہے کہ وہ آپ کو اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے، تو یہ میرا کہنا تھا کہ بھائی آپ یہاں پہ آپ کو نئی زندگی دی ہے یورپ نے، آپ کو نئی خوشحال زندگی جو ہے ملی ہے، اور یہاں پہ آپ کو ویسی ایکویلٹی جو ہے آپ کو کہیں اسلامی دنیا میں کہیں اور جو ہے وہ ملے گی نہیں۔ آپ ویسے بھی چیک کریں گے کوئی ورسٹ کنٹریز ان جسٹس دیکھیں گے، ہیومن رائٹ دیکھیں گے، وومن رائٹ دیکھیں گے، بچوں کے رائٹ دیکھیں گے، تو وہ اوپر سے آپ کو ٹاپ 10 جو ملیں گے وہ ورسٹ کنٹریز میں کیا ہوں گے، وہ آپ کو آپ کر کے دیکھیں گے اوپر، اور بیسٹ کنٹریز جو آپ کو ملیں گی تو وہ یہی یورپ کی اور ویسٹ کی، اور یہ اور ہیپی کنٹری بھی انہی میں ہی ملیں گی۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو قدر کریں، الٹا یہ آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے، کیریئر کے لیے آپ کو پیسے دے کے آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں دے رہے ہیں۔ تو آپ ایک تو انٹیگریٹ ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جو دیسی پڑھتے تھے پاکستانی، ان کا رویہ بہت ہی بیکار تھا، بہت ہی مجھے بہت ہی حیرت ہوتی تھی ان پہ کہ یہ لوگ کیوں، کیا دماغ میں ان کے کیا کچرا بھرا ہوا ہے دماغ میں، جو ہے یہ لوگ کتنے بہترین ہیں، ان کے ساتھ کوئی ان سے پوچھتا تک نہیں ہے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا، آپ کا ساتھ کیا ہے، آپ کا یہ کیا ہے، اور آپ کو ایکولی یہاں پہ سب برابر ٹریٹ کرتے ہیں، بہترین سلوک کرتے ہیں۔ اور آپ ان کے بارے میں جو ہے جب ہمارا پوز ہوتا تھا تو یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں ان کے بھوسا بھرا ہوتا ہے پاکستانی، تو یہ کہتے تھے بھائی ان کی ایسی کی تیسی، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، مطلب احسان فراموشی اپنی جگہ، لیکن تو اپنی جگہ لیکن الٹا اور جو ہے ناقدری کرنا، جیسے گھٹیا پن، نیچ پن کا مظاہرہ کرنا تھا، وہ میں نے ان لوگوں میں دیکھا۔ تو یہ تھا کہ بھائی میں نے ایک اپنے پیرائے میں ایک طریقے سے کہا کہ بھائی پلیز آپ انٹیگریٹ ہوں اس سوسائٹی میں، آپ سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں، آپ ویسے بھی آپ کا جو ہے ہر چیز جیسے اپنے اپنے الگ سیگریگیٹ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جو ملٹی کلچرلزم کے نام پہ جو ہے اس کے نام پہ کہ بھائی سارے انٹیگریٹ ہو کے مل کے کریں گے، آپ تو نہ ان کی کلچرل ایونٹس میں، اور ویسے بھی نہیں جاتے، لیکن ان کی جو ہے وہ دکانوں پہ بھی نہیں، یہ تو آپ کے دکانوں پہ جو یہ جو حلال حرام کا چکر ہے، یہ سارا بزنس کا جو ہے وہ پرانی سوچ اور پرانی ٹرائبل تھنکنگ ہے ساری، اس کا کوئی ریئل تو وہ یہ جو اپنے کھولتے ہیں ان پہ تو وہ آتے ہیں، لیکن ان کے شاپس پہ آپ نہیں جاتے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پتہ نہیں کون کہاں سے، ہمارا خون کا رنگ الگ ہے، ہم عظیم لوگ ہیں، ہم یہ کمتر ہیں، اور آپ کے ملکوں کی کیا حالت ہے، آپ کی بیہیویئر کی کیا حالت ہے، ایٹیٹیوڈ کی کیا حالت ہے، ہر جگہ پہ آپ کی کتنا آپ کا پانی میں ہو، دنیا کو آپ نے کیا دیا ہے سائنس میں، میڈیسن میں، اچھائی میں، یا ان سب میں۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ وہ ساری نہیں کی جو میرے ذہن میں تھی، بس میں نے یہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو میں ایڈمائر کرتا ہوں ان ویلیوز کو، اور جو ہے یہاں پہ میں نے آپ جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں تو اب دیکھیے کہ یہ لوگ کس طرح آپس میں لڑتے تھے، اور پھر انہوں بارڈر بھی ختم کر دیا ہے خود سے، کہ ملک جانے کے لیے ان کو ویزا بھی نہیں درکار ہے، اور کوئی لڑائی کوئی جھگڑا آپس میں یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اور کس طرح یہ لوگ پھر دوسروں کو بھی جو ہے بغیر کسی جو ہے ہمارے یہاں جیسا فرق کرتے ہیں، بھئی یہ دوسرے مذہب کا ہے، یہ دوسرے ذات کا ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں کرتے۔ آپ ایکویلٹی دیکھیں گے یہاں پہ، اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے، کلاسز سسٹم بھی نہیں اتنا نظر آئے گا جیسے امیر غریب کا فرق ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹوائلٹ صاف کرنے والا مزدور ہے، یا یہ بلڈنگ میں کام کرنے والا مزدور ہے، اور یہ جو ہے دونوں کے جو ہے وہ ایکول جو ہے وہ ان کے جیسے رائٹس بھی ہیں، اور وہ اس کے پاس بھی سمجھے گاڑی ہے، گھر ہے، وہ بھی چھٹیوں میں گھومنے پھرنے دوسرے ملک میں جاتا ہے، اور جو آفس میں اچھا سا خاصا کام کر رہا ہے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ انٹیگریٹ کریں، آپ ریسپیکٹ کریں یہاں کے ریگولنس کی، لا کی، کیونکہ انسٹیٹیوٹ میں ریگولیشن سے ہی ہوتی تھی کہ بھائی آپ موبائل نہیں یوز کریں آپ جب پڑھ رہے ہیں، اسی طرح تو یہ لوگ اپنے گیم میں لگے ہوتے تھے، دوستوں سے باتیں یہ کرنا، وہ ایک ماحول ایجوکیشنل اس کو روئن کر رہے تھے، برباد کر رہے، خراب کر رہے تھے، اور
ان کے بغیر میں کسی کلاس میں ہوتا تھا تو بہترین ایک ماحول ایجوکیشنل جو ہے آپس میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے جیسے بندہ پروگریس کرتا ہے انٹیلیکٹ میں اور سیکھنے میں، تو وہ ان کے بغیر جو ماحول ہوتا تھا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ یہاں پہ کلاس میں تو آپ سوچیں کہ یہ جو کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں میں آئے ہیں تو کتنا گند کیا ہوا ہے، کتنا وہ خراب کیا ہوا ہے، تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، کبھی سوچتے اپنا تک نہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. اور ان کی سوچ ایسی بہت ہی گھٹیا، بہت ہی کمتر ہے. ان کی پتہ نہیں کیا دماغ میں بھرا ہوا ہے، کیا ہسٹری ان کو بتائی ہوئی ہے. تو پھر یہ لمبی ہو جائے گی بات. تو یہ میں نے لاسٹ میں کیا تھا، اور لاسٹ میں نے یہ کیا تھا. تو یہ پریزنٹیشن جو ہے میں نے کہا کہ میں اپلوڈ کروں گا اپنے چینل پہ، اور اس کے بارے میں آپ کے کمنٹس سجیشنس وغیرہ مجھے ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ.